ایک لڑکی جس کا ماں باپ ہوتے ہیں، جس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنی زندگی کے 18-20 سال گزارتی ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اپنے ایک اجنبی مرد اس کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن جاتا ہے، اور وہ جب اس کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کی ساری امیدیں اور ساری توقعات اس مرد کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، اور اپنے مستقبل کے لیے جبکہ مرنے تک کے وقت کے لیے وہ اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیتی ہے، اپنے خامد کے اوپر، یعنی اپنے بہن بھائی گھر بار چھوڑ دیتی ہے، اس کے لیے رشتہ دار چھوڑ دیتی ہے۔ اگر اسے کہا جائے، اس کا ہسبینڈ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ تم نے فلاں کی طرف نہیں جانا، وہ بیچاری نہیں جاتی، اسے کہا جائے یہ پابندی ہے، وہ قبول کر لیتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک وہی عورت جب ماں بن جاتی ہے اور جب اس کے بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ نے ماں اور بچوں کی محبت ایک ایسی رکھی ہے کہ وہ اسی خاوند کے ساتھ بھی لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ جس کی خاطر اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ماں اپنے بچوں کو پھر پوری کائنات سے عزیز تر رکھتی ہے، اور یہ اللہ نے اس کے اندر جذبہ پیدا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک ماں کے اندر اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے، اور جس کے لیے محبت رکھی ہے وہ میں ہوں یا میرے جیسے اور ہیں جو اپنی ماں کی اولادیں ہیں، تو کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی ماں کو اسی بدلے میں محبت واپس کریں؟ میں یہ بالکل نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ اتنی محبت ماں سے کریں جتنی محبت ماں آپ سے کرتی ہے، چونکہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے ایسا، ماں زیادہ ہی کرے گی آپ سے۔ لیکن پھر بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، اس کو پاس بیٹھا کریں، اس کی ضروریات کو دیکھا کریں۔ اور آج کل تو ایک اور عجیب رسم چل پڑی ہے، آپ بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، اور آگے سے ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ماں کی عمر 65 سے 70 سال چلی جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ماں کو 10,000 روپیہ مہینہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے آتے جاتے سلام بھی کرتے ہیں، ماں جی آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، لیکن وہ حال احوال پوچھ لینے کو سمجھتے ہیں کہ ماں کی محبت کا حق ادا ہو گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوا۔ آپ ایک تجربہ کیجئے گا، کسی دن جتنا ٹائم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جتنا ٹائم اپنی گھر والی کو دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا ہی ٹائم اپنی والدہ اپنی ماں کو دیجئے، لیکن پھر بھی کسی دن ماں کے پاس جاتے ہوئے بیٹھ جائیے گا اور اس سے پوچھئے گا کہ میں بہانے سے بات کر دیجئے گا کہ اماں جی یا اماں جی دیکھیں آج کے دور کے بچے کس طرح کے ہیں، تو کیا آپ کے دور میں بھی بچے ایسے ہوتے تھے؟ پھر آپ کی والدہ دیکھیں اپنے ماضی میں جائیں گی، اپنے ماضی میں جا کر سوچیں گی، پھر آپ سے شیئر کریں گی، اور کتنی دیر باتیں کرتی رہیں گی۔ آپ ان سے جب پوچھیں گے کہ امی جی ہمارے ہاں تو شادیاں آج کل ایسے حالوں میں ہو رہی ہیں، شادی حالوں میں ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، امی جی آپ کے دور میں شادیاں کیسی ہوتی تھیں؟ اور جب وہ آپ کو بتائیں گے اپنے ماضی میں جا کر کہ شادیاں ایسی ہوتی تھیں، اور کئی دیر تک آپ سے بات کرتی رہیں گی، پھر آپ ان سے یہ بھی پوچھئے گا امی جی آپ کی شادی جب ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی، کس گراؤنڈ میں ہوئی تھی، کس حال میں ہوئی تھی، کتنے وہ لوگ آئے تھے؟ اور پھر آپ دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ماں کے پاس کہنے کے لیے کتنا کچھ ہے۔ صرف پیسے دے دینا، والدہ کو نئے کپڑے لے کر دے دینا، ماں کو جو ہے وہ اچھا اس کا کمرہ تیار کر دینا، یقین جانے یہ کافی نہیں ہوتا۔ ٹائم بھی چاہیے والدہ کو، وہ آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا جہاں آپ اپنے پیرنٹس کے لیے اور بہت کچھ آپ انہیں دے رہے ہیں، وہاں میں عرض کروں گا اپنے 24 گھنٹوں میں اگر گھر میں رہتے ہیں تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے پیرنٹس کو دیجئے۔ یہ صرف والدہ کے لیے، ماں کے لیے مختص نہیں ہے، یہ والد محترم کا بھی اتنا ہی حق ہے، لیکن والدہ کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ گھر میں رہتی ہیں، اور جو والد ہمارے ہوتے ہیں وہ باہر مسجد چلے جاتے ہیں، گھوم پھر لیتے ہیں، وہ اپنے دل کی بات کہیں بھی جا کر سکتے ہیں۔ والدہ چونکہ گھر میں رہتی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس بیٹھے انہیں ٹائم دیں اور ان سے سنیں جن کو وہ یاد کرتی ہیں، جن کو وہ کہنا چاہتی ہیں، جن کی یاد کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں۔ تو لہٰذا میں اگین عرض کروں گا، ایک ماں جتنا پیار آپ سے کرتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا 100% واپس کر دیجئے، لیکن کچھ تو واپس کیجئے۔